مشیت کا کمال مشیت مشیت کا جمال دل نشیں صدیق اکبر مشیت کا جمال دل نشیں صدیق اکبر ہے جڑے مولا علی دے نام تے سبحان اللہ آدھی جڑا ہن نہ بولے او دی شجرے وچ غلطی دماغ میں رکھ لے منڈ کے کون بولو ایتھے آؤ بلا تساں پنڈی والے مینوں لے تساں جاندے نہیں ہو جے مینوں او تانوں میں دس دیاں بلا لے ہاں جڑا بندہ مولا علی دے نام تے بولے اور ابو بکر دے نام تے نہ بولے ماں اودی پھردی رہی ہے ادھر ادھر اور جو صدیق کے نام پہ بولے اور علی کے نام پہ نہ بولے اس کی ساری نسلیں تول نہیں سکتا کوئی نے تولے گا وہ جو محجوب ہے اور مانے گا وہ جو محبوب ہے کون ہے مجھے بتائیں جو ان کو تولے جنا تے درسو ملا وہ تولے گا کون تولے گا انہیں کون تولے گا جدے مونڈے اتے مصطفیٰ بیٹھن جدے واسطے جنت دے 8 دروازے تڑپن جس کے لیے مصطفیٰ فرمائے ماں نبانی مالو آدم ماں نبانی مالو ابھی باقی اور دنیا میں اتنا کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے کوئی گل سمجھ آ رہی ہے جو پیارے علی ہے قرار عثمان ہے اعتماد عمر ہے اور جان مصطفیٰ ہے کہو اس پہ سبحان اللہ بات دیکھو میں تو تمہارے کو پوچھ رہا نا پر موضوع کی ہے یہ تو سو میں نے مولا علی دا دس دیو تو میں آتا ہوں پڑھ دینی ہے سن حدیثاں بھی وہ پڑھنی ہے سن یہ تو آپ نے فرمایا نا میں تو رک گیا پر پوچھ لوں میں تمہارے کو تو سو میں نے دس دیتی ہے گل ہن گل تو میں وہ سنانی ہے جڑی میں نے پتہ ہے ہم تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے یہ دماغ میں رکھنا خاطر میں ایک ہی ذات ہے انہیں مانا انہیں جانا اور کیا بولو تو میں عرض کرتا ہوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں صدیق کون روزے الست روزے جس کی سلیکشن مصطفیٰ کی غلامی کے لیے ہوئی وہ ہے صدیق یہ سلیکٹڈ ہیں ہاں سلیکٹڈ ہیں برائے مصطفیٰ ایک باری پھر سن لو یہ سلیکٹڈ ہیں برائے مصطفیٰ حیرت ہوتی ہے مجھے
جڑے نو ٹوئی دھونے دا نہ پتا ہوئے تو پاؤں کے صدیق نو استنجا ہوتا ہے یا استنجا ہوتا ہے، سیگے کا بھی نہ پتا ہو تو بات اس کے متعلق کرے ہلکی ہلکی، جس کی گلی میں بھی کوئی ہلکا آئے تو بھاری ہو جاتا ہے۔ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں نے آپ کو لگے ہاتھوں گلنا تو میں چار کرنی ہیں، چوکیاں نہ صحیح تھوڑیاں صحیح کرنگا کام دیاں۔ اے ذرا ٹکا کے بولنا جڑے اینجنے مرد مصطفیٰ کا ہم سفر، اینج بولو مرد ماں پنڈی والے تو شیر ہو، میرا تو علاقہ ہے مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ کوئی شک ہے؟ کوئی ٹھہرو پترا ٹھہر، کوئی شک ہے؟ ہم سفر ہونے میں شک ہے؟ رفیق ہونے میں شک ہے؟ حبیب ہونے میں شک ہے؟ صدیق ہونے میں شک ہے؟ جدو شک نہیں تو پھر گج وج کیا کہو مصطفیٰ کا ہم سفر۔ ندیم امان صاحب تو سامنے ہاتھ چانے چوائے نے نا پورے مجمع دے چوان دے رہے نا، اے مصطفیٰ کے ہم سفر پہ ہاتھ چکائے، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مشیت کا جمال دل نشین صدیق اکبر ہے، نبوت کا کمال اولی صدیق اکبر ہے، تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ، یہ رفعت کے زیر گنبد خضرا، تعالی اللہ، یہ رفعت کے زیر گنبد خضرا، جہاں موجود ہے آقا، جہاں موجود ہے آقا، وہیں صدیق اکبر، جہاں موجود ہے آقا، جہاں موجود ہے آقا، وہیں صدیق اکبر ہے۔ کوئی گال سمجھ لگی یا نہیں لگی؟ قرارے جانے مصطفیٰ ہیں صدیق اکبر، خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، رب کائنات کی قسم، یہ مولا علی کا فتویٰ ہے، ہر بندے کو قسم چوان دے سن مولا علی۔ حضور کے وصال کے بعد جو کہتا تھا نا کہ آپ محفل میں نہیں تھے، میں نے حضور سے بات سنی، تو حضرت علی فرماتے تھے قسم چو کہ تم ایک گل حضور کو سنی کہ میں وہاں پر موجود نہیں تھا، میں کئی بار حضور نے مجھے کام کے لیے بھیجا اور تم آدھا ہے پہ یہ حضور نے گل فرمائی، قسم چو کہ حضور نے فرمائی، تو جدوں حضرت ابوبکر بولتے نا کہ حضور نے یہ فرمایا، قسم نہیں سن چوان دے۔ یار مجھے نہیں سمجھ آتی وہ علوی کے لانے والے کی بھی کہ جیڑا اعتماد نہیں کرتا صدیق پر، علی تو کرتا ہے۔ تیری سمجھ نہیں میں نو آئی پر تو شک کرتا ہے، وہ اعتماد پہ کر دینا۔ او بھائی اعتماد علی کا نام ابوبکر صدیق ہے،
بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ سے پوچھا گیا ان سے علم کیوں نہیں لیتے؟ آپ نے فرمایا انہیں اللہ اور اس کے رسول نے صدیق کہا۔ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ سلیکٹڈ ہے، سلیکٹڈ۔ ہم تو تولنا شروع کر دیتے ہیں، ایک پسے اہل بیت، ایک پسے صحابہ کرام، تو تولتے ہیں ترکڑی۔ وہ ترکڑی تو میں نے دسو نا جڑی وزن کرے، تم اس کا وزن کرتے پھرتے ہو، اس کا وزن جس نے مصطفیٰ کو کندھے پر اٹھایا، اور تم اس اہل بیت کی بات کرتے ہو جو خون مصطفیٰ ہے۔ تو نہ اہل بیت تولی جا سکتی ہے، نہ اصحاب تولے جا سکتے ہیں۔ ہم سنی ہیں، وہ بھی مصطفیٰ کے، یہ بھی مصطفیٰ کے، وہ بھی مصطفیٰ کے، یہ بھی مصطفیٰ کے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، جن کی صدیق بھی ادب کرتے ہیں وہ سیدہ زہرا۔ اب کہیں سبحان اللہ۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ شہزادوں کے آنے پر منبر کو چھوڑتے ہیں جو وہ صدیق اکبر ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، حسن پاک کو اٹھا کر جو یہ کہتے ہیں کہ میری ماں بھی تیرے تھے قربان، میرا پیو بھی قربان، وہ صدیق اکبر ہے۔ انہیں کون تول سکتا ہے؟ انہیں کوئی نہیں تول سکتا۔ یہ سلیکٹڈ ہیں، چنے گئے ہیں۔ اور ازل سے حضور نے فرمایا 10 ہوئے ابو بکر، وہ دیہڑا یاد ہی جدوں میرے رب نے پوچھے الستو بربکم اتذکر یوما، کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب میرے رب نے کہا الستو بربکم، عرض کی تھی میرے آقا و مولا میرے ماں پیو آپ کے قربان۔ دیہڑا بھی یاد ہے، ایک قول بھی یاد ہے، اے بھی یاد ہے کہ ساریاں تو پہلے جواب بھی آپ کی ذات نے دیتا سی۔ یہ سلیکٹڈ ہے، دماغ میں رہے۔ اور 4 سال کی عمر ہے ان کی۔ کتنے سال کی؟ ایس منڈے دی کتنی عمر ہے؟ 7 سال۔ 17 دا بکھا دیو، 4 دا انداز لا لیا۔ اینو اٹھو نا جی، سوئی جی اٹھو، نعرے مارنے شیر ہو، اس منڈے نو چوک کے ادھر کرو، اینو ہاتھ میں چوک کے دسو انہوں۔ اے جڑا کتنی عمر دا دسیا؟ تو 3 کٹ کرو۔ ہن میں نے تو سمجھاؤ نہ دسو نا 4 سالاں دی تساں تہاڈی کی حالت سی؟ تے جنا گلاں کرے 4 سالاں تک سانوں تے نہیں پتہ لگدا چٹی کی نہیں پانی ہے، تو باتیں کرتے پھرتے ہیں۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں 4 سال کی عمر ہے، باپ پکڑتا ہے سیدنا صدیق اکبر کو، پکڑتا ہے بتوں کے آگے لے جاتا ہے اور کہتا ہے اسجد ہاؤلائی الہاتک شمل لک، چل سجدہ کر۔ یہ ساڑی بڑیاں شانہ والے رب نے۔ جڑا جھک جائے نا بات لگے وہ صدیقی نہیں ہو سکتا، وہ کتا ہو۔ یہ دھیان رکھنا، جڑا بک جائے جھک جائے ادھر تیگ تلک صدیق اکبر نہ ہینج کر کے اکڑ گئے۔ باپ نے کہا میں نے تجھے کہا ہاؤلا الہاتو، اے خدا نے ساڑے کر سجدہ۔ تیسری مرتبہ جب باپ نے کہا نا تو کہا ٹھہر پہلے مجھے بات کرنے دے۔ ابا خوش ہو گیا، چلو کوئی گل کر سی، منڈا 4 سالاں دا مڑ سجدہ سے کر سی۔ آپ نے ان بتوں کی طرف دیکھ کر فرمایا بھوک لگی ہے کھانا دیو۔ 4 سال کی عمر میں دماغ میں رکھنا، وہابیوں کا لک توڑنے والے کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے۔ یہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کیسے۔ کہا بھوک لگی ہے کھانا دیو، جنہاں کہا منگ کے انہاں منگتے مارے ٹنگ کے۔ وہ منگت بھی کچھ دے سکتا ہے تو وہ تو کھانے تو بھی مبرہ آئے ہائے۔ کہاں بھئی کھانا دو، کوئی جواب نہیں۔ چلو مجھے کپڑے دے دو، کوئی جواب نہیں۔ تیسرا کام ایک ہی تھا بھی وٹا چکیا چنگا پاری، تو وٹا چک کے نا تو فرمان لگے نا اچھا پھر ہوں بچا اپنے آپ نے۔
پتر 40 سال تک کسیٹیاں کر کر کے جڑے معرفت دا راز پاندن تو داتا علی اجمیری پاک دے جڑے 12 سالہ تک گدڑی نو ٹانکے لا کے توحید کی معرفت کو پاتے ہیں. اے او پتری مادہ صدیق جیڑا جمدیاں ہی توحید نے نکتے بیان کر دیں. جناب کریم نے وٹا اٹھایا گردن نو ایتھے لگا گھٹ دی گردن اوتھے گئی. گردن ٹوٹی. باپ کو آیا غصہ, ایک دفڑ کھینچ کے صدیق اکبر کے منہ پر مارا اور کہنے لگا خدا کی گردن توڑ دی ہے, خدا کی. بس ایک ہی جملہ مسکراتے ہوئے, روئے نہیں بے چنڈ ماری پیو نے, مسکراتے ہوئے ایک ہی بات کہی, خدا ہوندہ تو گردن نہ ٹوٹتی, خدا ہوندہ تو گردن نہ ٹوٹتی. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ. باپ نے بازو سے پکڑا اور پکڑ کے گھسیٹا, گھسیٹا اور گھسیٹتے ہوئے اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا سنبھال اس سپوت کو, خداؤں کی گردن توڑی. ہن تساں ذرا نا دلاں دے کان کھولے ہے جی, میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو, اکھاں دیو تارے ہو, حضور دیو پیارے ہو. جب ماں کے سامنے لایا تو ماں نے کہا چھاڑ نو تیرے کسے کم دا نہیں. باپ نے بیوی کو دیکھا, یہ میرے کم دا نہیں, پتر میرا تو کدے کم دا ہے. اس نے کہا سن, جب میں نے اسے جنا میرے کانوں میں آواز آئی یا مت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق. او خدا کی لونڈی مبارک ہو تجھے, تجھے دوزخ سے آزاد بچہ دے رہا ہوں اور نام اس کا آسمانوں میں صدیق ہے اور یہ میرے محمد کا رفیق ہے. زور ڈبل, زور ڈبل. اے پترو, اے بچیوں, اے گل کھول گئے اجے تو میں تواڈے نال گلاں کیتیاں ہی نہیں. جنے بنو نا تو جس دے مرید ہو پیراں دے اے ہو کہ نہیں ہو, وابی تو نہ ہو, مرید تے کسے نہ کسے دے ہونے ہو. تے جے پیر دی 53 سال عمر ہوئے تے تواڈی تی دی 5 سال تو کرو گے شادی. انج تے تساں ہاتھ بھی چومو گے, پیر دے پیراں نوں بھی جا چومو گے. تو جنے بنو نا, یہ ابو بکر ہیں, یہ ابو بکر ہیں. 4 سال میں تصدیق مصطفیٰ, تصدیق خدا, اور جب حضور پر نور کی بظاہر 53 سال عمر ہے حضور صدیق اکبر کے گھر میں گئے. بی بی عائشہ صدیقہ سچے پیو دی سچی تھی. آکھو سنیو سبحان اللہ. کوئی گڑبڑ تھوڑی جی میں محسوس ہے. ہاں اچھا بولو, سچے پیو دی سچی, پھر بولو سچے پیو دی سچی تھی, سچے نبی دی سچی بیوی, سچیاں مومنہ دی سچی ماں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ دی عمر اس ویلے کتنی سی جان دے ہو ہیں جی؟ 5 سال. 5 سال تے کوڑے نال کھیڈ دیاں پیاں سن, کوڑے نال, تو کوڑے دے پر نکلے ہوئے سن. سائیں تشریف لے کے سائیں فرمایا یہ گھوڑے کے پر ہوتے ہیں کیا؟ باپ جی 4 سالاں چ بولیا 30-35 وچ جواب کیوں نہ دے. حضور نے پوچھا گھوڑے دے بھی کدے پر ہوندے نے, پراں والا گھوڑا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے.
حضور نے فرمایا ابو بکر تیری تیزا دماغ بہت تیز ہے، اگر یہ مسائل شرعیہ سیکھے امت کو بڑا نفع ہوگا۔ عرض کی تھی میری ایک تمنا ہے، تھی میری یہ بیوی آپ دی ہو۔ 11 سالہ دی عمر جو رخصتی ہوئی کہ بلا ہوش کرو تو دھیان فرماؤ کون ہے صدیق اکبر، کس قربانی دینے والے کا نام ہے صدیق اکبر، کس قدر رسول اللہ پر جان لٹانے والے کا نام ہے صدیق اکبر، جس کی محبت تقاضا مصطفیٰ ہے۔ اور میں صرف ندیم اوان بھائی تمہیں بتانے لگا ہوں، تم میرے بچے شاعر بھی ہو اور نعتیں بھی پڑھتے ہو، حضور پاک دا کوئی حضرت حسان تو وڈا نعت خان ہے بندیاں وچ، انج تے رب بھی ہے بندیاں وچ کچھ دا پیا ہے کوئی حسان پاک دے؟ اٹھ کے نعتاں شروع کیتیاں حضور دیاں پڑھنے ہیں۔ حضور نے فرمایا حسان ٹھہر، روز ہی میرے بارے وچ لکھدا ہے، اج شان میں ابو بکر دی سنا۔ حضور سنن انہاں دیاں شاناں سمجھ آمدی بھی ہے کہ نہیں؟ ساڑھے منہ بڑھنے سے کتھے جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا اٹھ کھڑا ہو، شان بیان کر، تو شان صدیق سننا سنت مصطفیٰ۔ ہونا کو آتے دے رکھ کے سبحان اللہ، اور ان کے بارے میں بات نہ سننا، ان کے بارے میں بات یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق میں تھوڑی سی کوئی بات پہ انبن ہوئی، کوئی گل ہوگی، گل ڈاڑی جی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں ایک بات کر دی، بات بھی ڈاڑی جی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہے، انہوں نے کہا میں سیدھا جاتا ہوں سرکار کی خدمت میں، آپ کی شکایت میں نے کرنی ہے۔ انہوں نے کہا تو میں نے انج آکھ لے جی میں آکھیا ہے، سائیاں نوں نہ دسی، سائیاں دے سامنے شکایت نہ لے جاویں۔ انہوں نے کہا تانوں میں انج آکھنا نہیں تے سائیاں نوں میں دسنا۔ حضرت ابو بکر صدیق روکتے رہے اور وہ نکل آئے، سیدھے حضور کی برگاہ میں آئے، حضور نے محفل لگائی ہوئی ہے، صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں ایک گل کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا کر۔ حضرت عمر فاروق مراد مصطفیٰ ہیں، اندازہ کر لینا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق اللہ نے جاری کر دیا ہے عمر کی زبان پر، اس میں بھی ذرا سبحان اللہ کی چھال آئے۔ میں بڑا پکا علوی ہاں، یہ تو انہوں دس رہا بڑا کٹر قسم دا، ہاں صرف بغیرت نہیں ہوں، علوی بڑا پکا ہوں۔ جب میں مولا علی دی شان دا موضوع ہوندہ تو میں تو انہوں وہ بھی سناواں کڑ کڑا کے دے موضوع سیدنا صدیق اکبر دی شان دا ہے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور نبی پاک نے فرمایا عمر بات کر۔ انہوں نے کہا میری انہوں نے لہجے جی گل ہوئی، انہوں نے اے لفظ آکھیں۔ حضور نے فرمایا تم تو نہیں آکھیں۔ عرض کی تھی حضور میری، فرمایا مبارک ہوئے ایمان بچا لے۔ عمر پاک عمر پاک عمر پاک جے دے سائے تو ابلیس نسدہ ہے، جنہیں مدینہ دیاں گلیاں وچ 2 باری شیطان نو ٹا کے گھبا ماری۔ یہ روایت تو انہوں نے آمدی ہوئے، میرا کوئی قصور نہیں، تو موضوع میرا وہ ہے نہیں کہ میں تڑا تڑ پڑھنی ہو سن روایتاں، جنہیں شیطان نو 2 باری مدینہ دیاں گلیاں وچ ٹا کے گھبا ماریاں، جنہیں بارے میں حضور فرماتے ہیں میری امت کا پہلوان عمر فاروق ہے۔ تو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، حضور نے فرمایا ایمان بچایا ہی تو سن میرے یار کو میرے لیے چھوڑ اور دعا کر ان کے لیے۔ اور اگلا جملہ جو بولا فرمایا سنو سارے، فرمایا کبھی ابو بکر کے بارے میں غلط جملہ نہ کہنا، میں سننا نہیں چاہتا۔ جب تم سارے مجھے جھوٹا جھوٹا کہتے تھے یہ مجھے سمجھا سکتا ہے۔ اور جب تمہاری گتھیاں مجھ پر بند تھی، گتھیاں تمہاری مجھ پر بند تھی، اس دور میں ابو بکر کے بورے مجھ پر کھلے ہوئے۔ یہ خیال کرنا چاہیے۔ اور ان کی ولادت کے بارے میں اللہ کرے پنڈی علیہ سنگی جڑے نے عظم بھی کری کچھڑ میں روایت تے سنان لگا، بعد یہ رولا ویسے ضرور باسر پہ کتھا لکھی تو میں دسانے کیڑی جائی لکھی
نبی پاک فرماتے ہیں جب ابو بکر پیدا ہوا میرا رب اپنی شان کے مطابق جنت میں آیا. ذرا کان کھولے ہیں. میرا رب ان اللہ تعالی قد اطلع فی الفردوس الاعلی. میرا رب اپنی شان کے مطابق جنت کے سب سے بلند درجے میں جلوہ گر ہوا اور جنت کو دیکھ کر فردوس الاعلی کو دیکھ کر کہنے لگا مجھے میرے رب ہونے کی قسم کہ میں تجھے بھر دوں گا ان سے جن کے دل میں ابو بکر کی محبت. کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کوئی سمجھ شریف آئی ہے نہیں آئی؟ حوالے ہم دیں گے نرا حلوہ مانڈا نہیں کھاتے ہیں انشاءاللہ رات کو جاگتے ہیں. حوالے پیش کریں گے, ضرور پیش کریں گے. اگر کسی کو خارش مارش ہوئی تو یہ صدیق اکبر ہیں جن کا احترام جبریل بھی کرتا ہے. اے بندہ خاکی ہوش کر اور مان جس کی جو عزت ہے, چپ کر کے مانتا جا. تو اپنی مرضی سے نہ شخصیتوں کو چن, تیری مرضی کے مطابق رب اپنا نام تجھ سے نہ سنے. کہاں بیٹھا ہے تو دسو ہوں جڑیاں شاہ نے فرض نے کتنے ہیں جی؟ 4 ہے. آج 5 پڑے ہوئے نا. چلو سویرے 3 پڑے ہیں. چلو سویرے 3 پڑے ہیں فجر نے. تیسری رکعت وچ بھی فاتحہ پڑھیا ہے, تے رکوع وچ پڑھیا ہے سبحان ربی العظیم, تے سجدے وچ پڑھیا ہے سبحان ربی الاعلی. قبول ہو سی جرا کے کرنے فاتحہ ہے یارا, تسبیحاں ہی یارا, اللہ دی تسبیحاں نہیں. میں کوئی گرنتھ پڑھنے نہ پہ آخنا, او میں کوئی گیتا پڑھنے نہ پہ آخنا, او میں تسوں کی پہ آخنا نا 3 رکعت پڑھی کے دسو. تسبیحاں بھی قبول نہیں, فاتحہ بھی قبول نہیں. فاتحہ نے حق ہونے چ بھی شک نہیں, تسبیحاں نے سچ ہونے چ بھی شک نہیں. قبول کیوں نہیں؟ فرمایا میں اپنا نام بھی اتنا ہی تجھ سے قبول کروں گا جتنا محمد نے لیا. دھیان رکھو, تو آپ کی اور میری مرضی نہیں چلے گی, مرضی مصطفیٰ کی چلے گی. اونچا بولو, مرضی کس کی چلے گی؟ کس کی مرضی چلے گی؟ یہ تقسیم تو سرکار کی ہے, یہ میری تقسیم نہیں ہے, یہ سرکار کی ہے. اور قسم کا خدا اگر عزت کرو گے تو معزز ہو جاؤ گے, واللہ العظیم ہو جاؤ گے. اور ان کی عزت کرنے والوں میں فرشتے شامل. سرکار تشریف فرمائیں, آپ گفتگو فرما رہے ہیں, جبریل امی سے گفتگو ہو رہی ہے. حضرت تشریف لے آئے, حاضر ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق حاضر ہوئے. تشریف لانا تو لفظ نہیں کہنا چاہیے چونکہ حضور پاک سامنے حاضر ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں. جبریل امی اٹھ کے کھڑے ہوئے. جبریل امی اٹھ کے کھڑے ہوئے. یہ بھی ہمارے کو پوچھا ہے بعد سنے والے. اٹھ کے کھڑے ہوئے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جاننا ہی اس کی کون ہے؟ یا رسول اللہ ہون تھوڑا ہی جاننا, اس جنے نہ ماڑے بابوں بڑا احسان ہے, غلام تسان ہے تو موس نے ماڑا ہے. حضور فرمایا تواڑے پر اس کیڑا احسان کیتا؟ عرض کی تھی حضور جلے اللہ پاک فرمایا سا نا سجدہ کرو سارے رشتہ, اس چدول آدم فسجدوا الا ابلیس کلی رہا سڑا وہ استاد سا. یا رسول اللہ میں ایک لمحے واسطے سوچیا بھئی یہ کھلتا کیوں ہے, یہ جاننا تو بہت کچھ ہے. ایک کھلی رہا ہمارے سامنے ایک گنبد چمکیا, گنبد, اس نے ارد گرد لکھا سا ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. اس وچوں نور پہ نکلنا سا. اس گنبد وچوں آواز آئی جبریل جے بچنا ہی تے سجدے وچ ٹر جا. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں, آپ مانو جس ٹائم اہل بیت کا نام آوے تو اڈے چہرے گلاب کی طرح کھل اٹھے. انج لگے کہ جناب 12 تے آ گئے ہو, اور جدوں صحابہ دا نام آوے تو انج کھڑ اٹھو.
پتہ لگے جسم میں خون حلالی ہے. یہ رسول اللہ کی نسبتوں کے ماننے والے ہیں, حضور کے منکر نہیں ہیں. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں, ان کا مقام وراء الورا ہے, وراء الورا رہ گئی. اصل جڑے زیادہ تر رولا یہ ہے مولا علی تے ابو بکر پاک وچ ٹکراؤ کرنے والے کچھ کرنے, کچھ بندے کرنے, وہ جڑے ٹکراؤ کرنے وہ سارے نے سارے جاہل ہیں. یہ نہ آخیا بھی مدرسے پڑھے ہوئے تو فلانے پڑھے ہوئے بھی وہ نرے بدھو ہے تے چڈو ہے نرے, بلکہ میں ایک لفظ آخا اپنی زبان ہے وہ لکوتا ہی ہوں, وہ کہیں ہوں پنڈی والے اسی پتہ لکوت کیسے کیا پتہ ہے نا. ایک بار میں یہی تقریر پہ کرا کدے کدے میں آؤں اتواری تھا میں, تو میں ایک یہی تقریر کرنے کریں آگے فلانا جنا جی وہ ایک بندے آخیا جی فلانا مولوی آنا, میں آخیا وہ تو لکوت ہے. تو سارے مولوی مارے کو لکوت کس کو کہتے ہیں, میں آخیا پترو یہ ڈکشنری نہیں چھپی ہے جس وچ لکوت نہ مانا, میں آخیا پترو یہ تو پنڈی ریڑا پیڑا تو پتہ لگنا پہلے لکوت کیس کی آنے, میں کہا تو اس طرح نہیں پتہ لگنا, وہ لکوتا ہی ہاں جڑے وزن کرنے. وگرنہ حالت یہ ہے, حالت یہ ہے صدیق پاک اور عمر پاک کے پیار کی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور حضرت ابو بکر اور مولا علی. مولا علی کے سب سے بڑے محب کا نام امت میں ابو بکر صدیق. اور یہ فتویٰ میرا نہیں ہے, یہ فتویٰ میرا بالکل نہیں ہے, یہ حقائق ہے. حضرت ابو بکر صدیق مدینہ شریف سے غائب ہوئے تھوڑے ٹائم کے لیے. حضرت مولا علی حضرت ابو بکر صدیق نے پتہ کرایا, گھر پہ نہیں تھے, پھر دوستوں میں پتہ کرایا نہیں تھے, پھر آپ نے جنگل کی راہ لی. وہ ایک جنگل میں ویرانی سی جگہ پر حضرت علی المرتضیٰ سترہ لگا کر آگے نماز پڑھ رہے تھے, نفل پڑھے نے, سلام پھیریا نے. ابو بکر پاک چپ کری پیچھے کھلی رہے, بولے شولے کو نے منہ ہے چپ بولا جلے سلام پھیری کا اپنا کوئی تسبیحاں پڑھنا شروع کیتیاں. تو ابو بکر پاک پیچھے آئے نا تو موٹی آواز کری کے نا 11 وچے ہونے پچھوں آواز موٹی کری, انہوں نے کہا من آنا میں کون ہوں, انہوں نے کہا تکساں علی کیا آخنا. تو مولا علی پیچھے موٹی پھیری نہیں, وہ بابے مدینہ تو لے لے میں جنا دھیان رکھا ہے. وہ بھی فرمانے کہ میں حضور علم اس طرح دیتا جس طرح چڑی اپنے بچے کی چوک دے رہی, جس طرح چڑی اپنے بچے کی چوک دینی. اور وہ فرمانے ماڑے کو زمین نہیں گلنا پوچھنے ہو, زیادہ دنیا سمانا نہیں پوچھو ماڑے کو. میرے کلیجے کے ٹکڑوں مولا علی پیچھے مڑی کے آئیاں, گردن پھیری پیچھے نہیں تکیا. مولا علی اگئی تکڑیاں, فرمایا میری محبت میں مدینے سے جنگل میں مجھے ڈھونڈتے ہوئے آنے والا, ڈھونڈنے کے لیے آنے والا ابو بکر کے سوا اور کون ہو سکتا ہے. محبتیں ہی اساں کڑے پاسے ٹرنے پہ. میں تجھے دسیا یہ وزیر حضور نے, ایک ہے حضور نے, ہاں ایک ویر ہے, ایک کیا ویر کیا فرمایا, فرمایا علی اخی فی الدنیا. اس پر بھی کئیاں نے پیٹاں چ مروڑے, کوئی یہ جیاں بھی چبلاں تھیاں جنہاں کی علی نے اخی ہونے پر اعتراض ہے, وہ بھی لکوت ہے. تو جن کو صدیق نہیں سمجھ آتا وہ بھی لکوت ہے. خدا کی قسم جنہیں دونوں سمجھ آتی ہے وہ مصطفیٰ کے محبوب ہیں, رب کائنات کی قسم. تو یہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں ادھر بھی کوئی مولا علی کی طرف بھی کوئی کرتے ہیں, چڑھتے ہیں, وہ بھی غلطی پر ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ محب علی المرتضیٰ اور مولا علی محب صدیق اکبر ہے, اور ان کے ایمانوں کی تصدیق خود مصطفیٰ کریم نے خود عطا فرما دی ہے. اور میں آپ کو آخری روایت سناتا ہوں, پہلے میں اس کا ترجمہ کر دوں. حضور نے فرمایا ابو بکر اور عمر میرے لیے اس طرح میرے لیے منی اتیان کرے, یہ وہی منی ہے جس کی فرمایا علی منی, اتیان رکھے یہ منی وہی ہے. فرمایا ابو بکر و عمر منی, ابو بکر تو عمر میرے لیے اس طرح ہے. کہا اے نیا, اے جڑے سنگی بیٹھے ہو داڑیاں والے ضرور مارے کی یقین ہے تساں عربی شربی نے کوئی آواز سن کی لگی ہو سی, جی عربی نہیں آواز نہیں لگی تو عربی ڈولن نہیں لگی گی. کہا اے نیا, کہا اے نیا. فرمایا اے دوئے اس طرح اے نہیں کہا اے نن, کہا اے نن نہیں. دھیان رکھے
فرمایا انہاں دو نہیں مثال اے نہیں بجی میں شرح وچ اکھاں ہونیاں نا کائنیہ فی راسی. فرمایا ابو بکر اور عمر یہ دونوں میرے لیے اس طرح ہیں جیسے میری دو آنکھیں میرے سر میں ہیں. میری دو آنکھیں میرے سر میں. حضور تو انہوں نے اکھاں پہ آدھے. ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا ابو بکر اور عمر آزان سم والبصر, فرمایا یہ میرے کان اور میری بصارت ہے. اور عثمان پاک کے لیے حضور نے فرمایا عثمان بن عفان کا لسانی, خالی زبان نہیں, کا لسانی فی فمی, فرمایا یہ عثمان ایسے ہے جیسے میرے منہ میں میری زبان ہے. تو مولا علی نے بھی سنو, فرمایا وعلی ابن ابی طالب منی کا روحی فی بدنی, اور ابو طالب کا بیٹا علی میرے لیے ایسے ہے جیسے مجھ محمد کی جان میں. اور آنکھوں نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق زندہ باد. اب آپ غور فرمائیں. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تولتے ہیں وزن کرو جی, وزن کریں فلانا اگلا فلانا. یاد رکھو سنیو, میں کسی بندے سے بھی ایک رتی برابر نہیں ڈرتا, میں تمہیں حق بات کرنے لگا ہوں. یاد رکھو سنیو, حضور کے یاروں کا حال یہ ہے, ایک بھی دوسرے تو کم نہیں ہے. بے شک, کوئی شک نہیں. ایک بار پھر میرا جملہ سن لو. یاد رکھو مسلمانوں, حضور کے یاروں کا حال کچھ ایسا ہے, ایک جنا بھی دوجے تو کم نا 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 نا. پیر میرے رشاہ اور تربیت کرن تو خلیفہ ناقص نہیں رہنا, تو اٹھے سرکار نہ. میں تو جڑا جڑا منہ چڑ چڑ کرنا نا اس نے تو پیر نہ کنو. یہ تمہیں مطلق چاہیے کہ نا وہ تو ساڑھے سرانے تاج ہے, تاجدار گولڑا رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نور اللہ عمر قدر الکریم ورواح اللہ تعالیٰ روحہ وبرد اللہ تعالیٰ مسواہ ونفع اللہ المسلمین بوجوزہ. ویسے جڑا جڑا چوجو کرے نا اس کی صرف اتنا آگی چھڑو پہ جناب اس نے جڑے مرشد ہے نا انہوں نے ایک خلیفہ ٹھیک نہیں, بس چپ ہے ماڑیاں پیرانی تربیت پر گل کرنا ہے. اس کی آگو کلیجی نے ٹکڑیا تے مصطفیٰ جس نے تربیت کی تھی اس نے بارش کیا خیالی تربیت حضور کرے, کوئی کم نہیں. حضور کے وصال کے بعد مولا مرتضیٰ پاک اور سیدنا صدیق اکبر حجرہ مصطفیٰ میں داخل ہونا چاہتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ نے تساں گیا ہو, حضرت علی المرتضیٰ فرمانے تساں گیا, وہ نبی کے ہاتھ علی پاک نام نے تساں گیا ہو. دھیان کرے ہے ذرا مردر تک ہے کلیجی نہیں ٹکڑے ہو, وہ آنے تساں گیا ہو. کیا آنے انہاں کیا نہیں تساں گیا ہو. انہاں کیا تساں نا مقام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جے کدے میں کسے کی خلیل بنار ابو بکر کی بنار, اس واسطے تساں گیا ہو. انہاں کیا تساں نا مقام یہ ہے کہ میں اپنی کناں نال سنیا حضور فرمایا علی اخی فی الدنیا والآخرہ, تساں گیا ہو. انہاں کیا تو میں اپنے کناں نال سنیا حضور علیہ السلام نے فرمایا نبی کوئی بھی ہے جنی جس نے دو وزیر نہ عمر تمہارے وزیر نہ دنیا چ ابو بکر پہلا ہے. انہاں کیا جناب تو سا گیا وہ, میں اپنے کناں نال سنیا سرکار فرمایا انا دار الحکمت والی بابو. انہاں کیا حضور تساں گیا وہ, میں حضور کو سنیا کہ ابو بکر وہ جنا ہے کہ جس واسطے جنت نے 8 دروازے تڑپسن. انہاں کیا تساں گیا وہ, میں اپنے کناں نال سنیا حضور نے فرمایا اے علی وہ جنا ہے جس واسطے پوری جنت مشتاق ہو سی. گلاں سمجھ لگڑیاں بھی ہیں نا کہ نہیں لگڑیاں, ایک دوڑیاں شانہ پہ جڑے بیان کرنے تو ٹھکا ٹھک شانہ پہ بیان کرنے تھا. انہاں کیا جناب تو سگیا ہو, کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسے نے مال تو جان ماڑی کی اتنا فائدہ نہیں دیتا جتنا ماڑی کی ابو بکر نے مال تو جان فائدہ دیتا. انہاں کیا تو سگیا وہ, ماڑے سامنے حضور اے پاک فرمایا اے دنیا وچ بھی مڑا پرا ہے آخرت وچ بھی پرا ہے.
گل بہت لمبی ہے، یہ حدیث پوری سنا سویر ہوئی گئی ہے، گل لمبی ہے، میں بالکل بند کرنا. سو گز رسا تسرے پر گنڈ. او حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا علی جی گل ہے تو ایک ڈڑے محفل وچ نہ سیو باہر کو حضور تساں کی بھیجیا تو ماڑے کنے وچ حضور فرمایا یہ کدے اجازت نہ دیسی کسے کی پرچی نہ دیسی پلے پر کوئی نہیں لنگی سکتا. یہ پل لال کتی والا نہیں دھیان رکھا ہے نہ، یہ سواں والا پل ہے، یہ پل وہی ہے. ہاں انہاں فرمایا علی جب تک اجازت نہ دے ہے کوئی بندہ لنگ نہیں سکتا. مزیدار تساں کی لطیفے نہیں گل سنا، اے اروائی پر میں شان بیان کے پہ کرم مولا علی نے اے میں شان بیان کی تو وہ جنا نشیہ جناب چھوٹلی لگے ہائے 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 جلے بھی اگلی گل کی تھی نہ تو بعد جمی ہونا ہے ڈنڈی ماری میں کہا پترہ ڈنڈی نہیں ماری توڑے سے ڈنڈا مارا ہے آپڑیاں گلنا جو واہ 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 بلے 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 میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تو تیرے نزدیک یہ کڑوا ہے ہمارے نزدیک کڑوا ہے ہی نہیں ہے. یہ بھی سجن واہ واہ تو بھی سجن اے کیا بات کرتے ہو. اے آخری گل سنو جڑی آخر چ مولا مرتضیٰ پاک انہاں ابو بکر پاک فرمایا ماڑے کنے وچ فرمایا نے علی جی پرچی نہ دیا جواز نہ دیا. جواز آخنے نے پاسپورٹ کی جے کدے علی جواز نہ دیا تو جناب لنگی سکنا نہیں لنگی سکنا. انہاں گیا حضور تساں گیا وہ یہ تو تساں نے کرنا ہے بائی دینا ہوں تساں ایک بائی کم میں کسا گئے سیو تو تساں اتھا نہ سیو میں بلے جیڑی ماڑے نال کیتی نہیں ہوں وہ سنو. اے مولا علی فرمایا تساں میں بلے جنا سیو تو ماڑے کرنا ہے فرمایا نے علی ٹکٹ جنت پلے پر لنگنے نہ تو ہی دے سے پر ایک گل یاد رکھی اے ٹکٹ ملنا اس کی چاہیے نہ جس نے دلے میں ابو بکر نہیں کہا. میرے کلیجے کے ٹکڑوں ہم کیا کرتے ہیں تولے جی تولے جی تولے جی تولے جی تولے جی تولے جی تولے 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 تو کیوں تولنے ہو جاتے ہیں. او مصطفیٰ کے دونوں ہاتھ نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی. ان کی شانیں وراء الورائیں یہ حضور پاک کا قرار ہے یہ حضور پاک کی جان ہے. اور واللہ العظیم میں قسم کھائی کا اپنا حضور نبی پاک نے فرمایا جے کدے ایمان تولو ابو بکر میں جے ایمان تولو بکر نہ میری پوری امت نے ایمان لا رجا ایمان ابو بکر نہ ایمان پاری ہے. بے شک کوئی شک نہیں. وابی نہیں تھے بھی ماں مرنی بہوں ڈاٹی مرنی بے شک پامے کتھا کوئی بیٹھا ہوئے تاں بھی مرنی وہ زیادہ مرنی. وہ پتہ ہے کس طرح مرنی حضور پہ فرمانے پوری امت نہ ایمان تولو تو میرے ابو بکر کا ایمان بھاری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت کے ایمان کی مصطفیٰ کو خبر ہے. پوری امت کے ایمان کی مصطفیٰ کو خبر ہے جسے خبر نہیں وہ بھاری کیسے بتا رہا ہے. اور دوسری بات فرمایا ایمان تولو پاری ہے. ہوں ذرا اکھاں پٹیا ہے انڈیا لے ہو. حضور نے فرمایا جس نے دل میں چلی نہیں محبت نہ ہوئے اس نے ایمان ہی نہیں. اے در مڑ در تکو حضور فرمانے ابو بکر نہ ایمان پاری ہے علی نہیں محبت نہ ہوئے تو ایمان ہی کوئی نہیں. جس نے ایمان پاری ہے اس نے دل چلی نہیں محبت بھی پاری ہے. کوئی گل سمجھ بھی لگی ہے نہیں لگی. اور حضور فرما رہے ہیں کہ اس کا ایمان اگر تولا جائے تو ایمان بھاری نکلے گا. جنا ایک اٹھیا جی یہ جدوں حضور گل کی تھی ایک جنا اٹھیا حضور آرابی تھا کوئی حضور ماڑی جان قربان ایک التجا ہے صحابہ تو بولنے نہیں سے باروں جڑے اسنے سے اوہ سوال کرنے سے. حضور فرمایا کر کے ڈی گل کرنا ہے. اس عرض کی تھی میں کلہ نہ تھے آیا 80,000 دینار ابو بکر آندے تو تساں کی دیتے اللہ تعالیٰ نے رسول نہیں راوی جے کدے میں 80,000 پڈاں بکریاں بیچی کے کھنیے چھاں ماڑی بھی یہ حالت ہے. ہن کان کھولے ہے فرمایا اللہ نہیں. اس آخر حضور پھر یہ دیناراں والا چکر نہیں. فرمایا دیناراں والا بھی نہیں تو نمازاں والا بھی نہیں. یہ دھیان رکھے
فرمایا ما فاقا ابو بکر بکثرت صلاۃ ولا صیام ولکن شیء ذکر فی قلبہ، ابو بکر تم سے آگے اس لیے نہیں ہے کہ نمازیں تم سے زیادہ پڑھی ہیں یا روزے تم سے زیادہ رکھے ہیں، وہ ایک بات ہے جو اس کے دل میں ہے، اس بات نے آگے کر دیا ایک گل ہے ولیکن شیء ذکر فی قلبہ۔ حضرت عمر فاروق فرمانے میں بھی یہ اعلان سنی کہ حضور نہ وصال ہوئی گیا، خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق بنے، انہوں نے بھی وصال ہوئی گیا، بعد وچ میں حضرت ابو بکر صدیق نے زوجہ نال عدت پوری ہونے سو بعد نکاح کری گدا تراتی جڑا میں انہاں کول گیا، میں کہا گل سنو، نہ میں غلبہ شہوت ہے تے نہ ماڑی کی زنانی نہیں لوڑ ہے۔ انہاں آخیا پھر نکاح کیوں کیتا مان لگ؟ انہاں آخیا نکاح تاں کیتا تساں غیر محرم سی، میں نکاح کری کہ محرم بنایا تسی ایک گل پوچھنے واسطے، غیر محرم نہیں سنت میں پوچھی نہ سکنا، ہن تساں ماڑی بیوی تے ابو بکر پاک نے بیوی تساں رہی چکے ہو تے زنانیاں کولوں جڑیاں نے حال چھپے نہیں ہونے، وہ گل کیڑی سی ابو بکر نے دلے وچ جس کی وجہ سے حضور فرمایا یہ اگے لگی گئی۔ زوجہ نے کہا سنو، اعلان میں نے بھی سنا تھا جب مصطفیٰ نے فرمایا صدیق گھر پہ آئے، میں نے بھی پوچھا تیرے دل میں کیا ہے تو پنڈی والے سنے ہیں فرمانیاں جلے میں پوچھیا نہ پھر تھوڑے دل وچ کیا ابو بکر جس کی وجہ تو حضور پہ فرمانے اگے لنگی گیا؟ فرمانے قالا ابو بکر واللہ ما وجدت فی صدری ولا فی قلبی الا محمد۔ فرمایا ابو بکر صدیق کہنے لگے مجھے میرے رب کی قسم میرے دل میں محمد کے سوا ہے یہ گل یہ لوگوں کبھی کبھی صحابہ کے بارے میں غلط بات نہ کرنا، کبھی زندگی میں بے شک کبھی زندگی کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں کوئی غلط رائے نہ رہے، کبھی زندگی میں، اور نہ ہی اہل بیت کے بارے میں۔ اہل بیت کا مسئلہ اس سے بھی خطرناک ہے، ایک کان کھولی کی سنی کرو، اہل بیت والا معاملہ اتھوں بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ وہ صحابہ پاک نے جڑی انداز محبت اہل بیت نال وہ دسنے ابو بکر پاک ساری زندگی ایتھے پیراں وچ بیٹھے، ممبر تھا ایتھے پیچھے ہوئی جائے پیچھے چلا گیا، جتھے پیر ہونے سے نا پیر اتھے صدیق اکبر بیٹھے سی تے اہل بیت نے بارے آخری ایک گل میں کری شروع سنا تاں جے وہم شہم نہ پھر ہو۔ سرکار کتھے بیٹھے سے ابو بکر پاک اچھا بولے اے تاں میں تسی آنا بھی ساریاں کی رگڑا بھی نہ لایا کرو، دھیان کریا کرو، اے عاشق بھی وچ ہونے تے عاشقاں دی ذرا معاف کریا کرو۔ ہن تساں دسو سنت کتھے سی بہنا؟ تو ابو بکر پاک نے پھر کیا خلاف سنت کیا؟ احتیان رکھو، اے میں ساریاں کی نہیں منڈی رکھی نہ پئی سے ایک ہم نہیں گئے وچ کوئی گل بھی ہونی، ہاں وچ گل بھی ہونی، کوئی ساری زندگی اوپر نہیں بیٹھے تو اتھے بہنے رہے جتھے سرکار نے پیر مبارک ہن اتھے بیٹھے تو او مسیتی نے بوئے وچوں ایک بچہ آیا بڑا سچا آیا، بچہ آیا بڑا سچا آیا تو رحمت نہ گچھا آیا نور نہ گنچا آیا، بچہ آیا ابو بکر پاک اٹھی کرتی دوڑی کہتا بھی چلا نہیں میں دوڑی کوئی دسان ایئں دوڑی کو گئے تو اس کی چایا نے جاگتے کی چاہی کی پہلے چمن کانا ابو بکر یقبلو مڑی کا ہاتھ اس نے چاہی کا اپنے منہ میں ملن وَيُعَزِّمُ وَيُكْرِمُ تو پھر اس کی چایا نے منڈے 63 سالہ نے بڑھے ابو بکر پاک 11 سالہ نے جاکب چایا تو چائی کے ایہاں آنی کنا تو اتھے نہیں بالیا جتھے آپ وہ بیٹھے سے اتھے بالیا جتھے سائیں بینے سے اتھے نہیں بالیا جتھے آپ وہ بینے سے سیانے نا جاننے میں تھلائی بینا پر یہ جڑا ہے پیروں میں جنا بالا چونکہ ایک قدے میں اپنی کنل تکی رہاں یہ موڈے پر بینا سا
تو اس نے ہاتھاں وچ باغاں حضور نے زلفاں ہونیاں سیاں ہن سمجھی کہ وہ بچہ کون ہے تو اٹھا کر بٹھایا اور کہتا بھی چپ نہیں چلو تساں چمیاں بھی ہاتھ ملیا مونڈے بچایا آنی کتھے بالنے پہ ہو کتھے بالی کے آپ بیٹھے پیراں بچ اس بچے نے پیراں بچ بیٹھے تو اس بچے کی آنکھیں کہہ سنے تم تو وہ ہو جس پر میری ماں بھی قربان میرا باپ بھی قربان یا حسین سارے بولے سارے کبھی بھی نہ صحابہ پاک کے بارے میں کوئی بات کرنا اور نہ اہل بیت کے بارے میں اہل بیت تو ہے نور تیرا سب گھرانہ اور تیری نسل پاک میں ہے ہمیں یہ ادب بھی سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے نہیں سکھایا مردر تکو مردر یہ اعلیٰ حضرت سارے سو پہلے اس ویلے عبد الرحمن جامی بھی کونی سے اس ویلے اعلیٰ حضرت اور بھی کونی سے اس ویلے داتا جی اور بھی کونی سے اس ویلے بابا میر علی شاہ بھی نہ سے اس ویلے تس بھی نہ سی میں بھی نہ سی یہ تیانے کر رکھے ہے اسانہ نشان بھی کونی تھا اس ویلے ایک جنے گل کی تھی اگر میرے سامنے میرے بیٹے کھڑے ہوں اور دوسری طرف مصطفیٰ کے بیٹے کھڑے ہوں تو جس طرف ابو بکر کا دل کھچے گا وہ میرے بیٹے نہیں مصطفیٰ کے بیٹے کہ تعظیم اہل بیت سکھانے والے بھی سیدنا صدیق اکبر ہیں ان سے شدید محبت ہونی چاہیے سارے یہاں صحابہ نال محبت ہونی چاہیے نہیں اہل بیت نے بارے چ کدے کھوٹ نہیں رکھنی چاہیے نہیں اور صحابہ نے بارے چ بھی کدے کھوٹ نہیں رکھنی چاہیے نہیں اور اس گلے کی سمجھنا چاہیے نا بھئی یہ حضور نہیں یہ کون ہے میں جتنی دیر کوشش کی تھی آج حالانکہ تقریر پہ آنا بھی آپ کے پاس میرا مشکل تھا آج ہمارا ادھر پروگرام ہوتا ہے اور آج مشکل بہت تھا تریوری میں یوسف شاہ کیا گیا کہ میں نہ گسنا نالے پنڈیوں میں تھوڑا جا ڈر بھی بون لگتا اس نہیں کوئی خاص وجہ یہ تو بون جی مولوی گروہ کی بون جناب رگڑے لانے نہ میں پنڈی نیڑے ہی نہ ہسنا آپ یہاں پہ اب میں بہت ڈرنا بہت ڈر جھگڑے سومے پہ مطلب سنیاں وچ آپ جھگڑا ہونا اچھا بولا ہاں تو میں بس تھوڑا جا گھبرانا پجرا یہ ہوئی میں تو جیل پولیس اوپر ہے پر ہونا جیل میں پل ہے نا اس اوپر ہے پر اگے تو جیسے اگے لنگنے گئے سو نا تو کی لگسی پہ میں ادھر ہے نا جیسے ہی جیل والے پاس ہو رہا ہے سو گم سم ہونا گیسا میں نقش بندی بننا کرنا پرلے پاس چشتی بنی گسنا اب چشتی ہونا چنگا مست ہونا وہ حال مست ہونا پھر بھی اس وچ کوئی شک نہیں کہ حضور پاک فرمایا کہ حب الوطن علم من الایمان اپنے وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے پنڈی نال محبت ہے نا صاحب اے حضور پاک جڑا کعبے کی قبلہ بنوایا نا اللہ کو اس وچ راز ہی ایسا اللہ تو نہیں فرمایا سبھی کعبے کی قبلہ بنا اللہ تو فرمایا تردا فرمایا جدھر تیری مرضی ہے ادھر پھر جے قبلہ نہ بناوا تیرا رب ہی نہیں فرمایا محبوبہ گل قبلے دی نہیں نا گل ساری میرے کلیجے کے ٹکڑوں اللہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ جدھر تیری مرضی حضور نبی پاک نا کعبے سے حضور کو محبت ہے کعبے کو حضور سے اور اس کی دو وجہ ہیں ایک وجہ تو آپ جانتے ہی ہو کہ وہ وطن ہے آپ کا ظاہری اور دوسری وجہ اجازت ہو تو جلدی سے بتا دیں راوی کا نام ہے عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں یہ جو کعبے کی مٹی ہے نا یہ حضور پر نور کے وجود کی بچی ہوئی مٹی ہے سبحان اللہ کیا بات اصل تینت کعبہ اصل تینت کعبہ تینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے لمی گلاں ماڑے کو نہ چھڑوایا جے کدے بچی ہوئی مٹی مسجود لئی ہے کیا بات مرشد کیا بات تو کرانچ سوچے گچھی کہ بھئی ساری نہ عالم کیا ہو سکتا اس لیے سرکار کعبے کا بھی کعبہ ہے اس لیے سرکار قبلے کا بھی قبلہ ہے بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرمانے ساریاں نے قبلے فرشتیاں نے بھی قبلہ ہے انساناں نے بھی قبلہ ہے اولیاء نہ خاص الخواص نہ بھی ہے
اللہ نے بھی جڑے قبلہ ہے قبلہ آگنے توجہ گاہ کی فرمایا اللہ کے قبلے کا نام محمد رسول اللہ اللہ کی توجہ گاہ خود حضور کی ذات ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کریم کی سچی محبت عطا فرمائے کھلو پترا بیرو میں شکریہ ادا کرنے میں نان ہی نہ پتا سارے ہے جی اے صاحب صاحب عرفان پاک اللہ تو سنی لمبی عمر کرے تساں کی صحت دے جس طرح چمکنے پہ اور چمکو تے حضور تساں نہ دسو نہ حافظ آپ نے بھی حضور بہت شکریہ بہت مہربانی بہت عنایت بڑھے آدمی بزرگوں ماڑی مغفرت کی دعا کرے ہیں کیونکہ اللہ پاک فرمانا جس نے داڑھی وچ بال چٹے ہون یستقی حضور فرمانے اللہ اس سے حیا کرتا ہے این یردہما صفرا جدوں وہ دعا منگے اس نے ہاتھ اللہ خالی نہیں موڑنا تو ہمارے واسطے دعا کرے پاپو چاچو بہت شکریہ قاری ندیم امان صاحب بہت شکریہ اللہ تسانا شکریہ تساں تاجدار صداقت کانفرنس نا اللہ تساں کی بہت خوش رکھے اللہ تساں کی بہت خوش رکھے اللہ تساں کی بہت خوش رکھے اللہ تساں نہیں عوام بہت چنگی ہے لڑائیاں نہ ہون بس اے ہے اساں ساریاں نہ ذکر کراں اہل بیت نہ بھی صحابہ نہ بھی داتا پاک نہ بھی خواجہ پاک نہ بھی غوث اللہ محمد چار یار حاجی حق فرید یا فرید کھلو قاری صاحب سے آپ کا اتنا عشق ہے کہ آپ کئی دفعہ خواب میں آ کر یہ گلا نہیں او یرا خوابہ نہ دسو اگے ماڑی ایک خواب پریشان نہیں کرنی چپ کرو اگے ایک خواب گلے پہ ہوئی چپ کرو او اگے ایک خواب جڑی ہے نا وہ بہت گلے پہ ہی جناب خواباں چھپانیاں چاہیے نہیں خواباں چھپانیاں می نصیحت ہوئی پہ خواباں چھپانیاں چاہیے نہیں ایک نہیں نے چھپائی تو پھر بڑا رولا بڑی گیا اللہ ساڑھے کی حضور پاک نہ دیدار عطا فرمائے اساں ساریاں نہیں خواباں وچ خیر پیدا فرمائے اللہ اساں کی شر تو بچائے ظالمان نے ظلم تو بچائے بالخصوص بد عقیدہ لوگوں تو بچائے اللہ اساں کی خوش عقیدہ بندہ بنائے اور خوش عقیدہ سنگی عطا نوری صاحب تبسم نوری صاحب تسانا شکریہ تسانا بہت زیادہ شکریہ بے پناہ اچھا جی تنظیم علماء اہل سنت اور ٹوک اسو تسانا بھی بہت زیادہ شکریہ اور باقیاں تسانا سات واری شکریہ اصل مولوی پرا جلسے جو بیٹھا ہوا ہے ایک کمال نہیں کمال ہے تسانا بیٹھنا تو مولوی غریب مسیدی جنہ بیسی کتھا گئے سی کیا بات ہے چوکاں جتا سنگیاں میں ہی نہیں بیڑ دیڑے اے مڑ مسجد ہی ہے مسجدی بہنا اساں کدی ایتھے نہیں بہنا کمال تسانا ہے سویرے دکاناں کھل سو پھر بھی بیٹھے سویرے فیکٹریاں گئے سو پھر بھی بیٹھے ہو اور اے میں جڑی گل پہ کرنا ایک کوڑ موڑ نہیں اے سنت نہیں پیروی کرنے ہمیں پہ کرنا سائیاں سرکاراں فرمایا توبہ اس کے لیے خوشخبری ہے مرت نے ایک باری لمن رعانی و آمن بھی اس واسطے ایک خوشخبری ہے جس ماڑے کی تقیا ایمان لے آیا پھر فرمایا توبہ 7 مرات 7 خوشخبریاں اس واسطے ہی مبارکاں جس ماڑے کی نہیں تقیا پھر بھی یا رسول اللہ تو آپ سارے بولی جڑو آخری سارے بول اچھا جی ہون میرے او بچیو اساں کی 7 مبارکاں دیتیاں سن تو میں بھی تسانا 7 واری شکریہ ادا کرنا مولوی پران ایک واری بھئی اینا تو بہنا ہی بہنا ماڑی طرح ہون میں دینا بہوں آرتا کتا کچھا تساں میں بالی کتا میں نصیب ہی نہ سکنا میں کدے بھی اتنا نہ بیٹھا اللہ نہیں قسم ہے پر میں بیٹھا رہے ہاں نصیب نہ سکنا سا میں تو تقریر کرنی سی ہیں وہ تساں بھی مجبوری ہے نصیب تساں بھی نہ سکنے یہ بھی گل ہے میں ٹی وی پر ایک باری گیا تو رمضان شریف میں آخا یرا روزہ بند ہونے والا ہے ان آج تک پروگرام نہیں شروع نہیں پونا گھنٹہ رہی گیا تو وہ ایک کراچی میں بہت بڑا نعت خان ہے وہ میاں کہنے لگا حضور تشریف رکھیے ٹی وی والوں کا باپ بھی
پروگرام کرائے بغیر روزہ نہیں بند کرا سکتا. وہ میں آخیا یہ کیا بایا تم؟ اس آ گیا ان کو پتہ ہی نہیں ہے روزے کا مسئلہ کیا ہے, وہ آپ نے بیان کرنا ہے یار. تو میں ہسی پیا تھوڑی مذاق اس کی تھی تے نسی میں بھی نہ سا سکنا میں کتا گجھاں کلام بہت سونا پڑیا. اللہ تساں کی سلامت رکھا ہے. تبسم صاحب کی پنڈی نے ایک فرد کی اور پوری دنیا میں حضور نے ایک غلام کی. اللہ خوشیاں عطا فرمائے. اساں جلے مراں روح نکلے اللہ ساڑی زبانہ کلمہ جاری کرے اور قبرہ گچھاں ساڑی کی پہچان حضور نے نصیب ہوئی گچھا جس پر بیڑا پار ہوئی گیسی. وما مارے کو کوئی غلطی ہوئی معافی دیا ہے. وما توفیقی اللہ